السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر نیوز پروگرام پنڈی وال کے ساتھ آپ کا میزبان محمد حسین انجوا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سن 2019 ہمارے لیے اس لحاظ سے لکی رہا کہ ہم نے راولپنڈی کی عوام کے لیے پروگرام سٹارٹ کیا پنڈی وال، جس پر ہمیں بے پناہ پذیرائی ملی۔ اندرون اور بیرون ملک ممالک سے جتنے بھی ناظرین تھے انہوں نے ہمیں لاتعداد بے شمار کالز SMS کیے، فیڈ بیک دیا اپنا۔ ہم اس پر ان کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ہمیں اسی طرح اپنی آراء سے نوازتے رہیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر کارکن جناب ماجد محمود کیانی صاحب۔ آپ سے بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے۔ السلام علیکم کیانی صاحب، سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام پنڈی وال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے تھوڑا وقت دیا پنڈی وال کے لیے، سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ پنڈی وال کے لیے ایک پروگرام ریکارڈ ہو اور اس میں میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا کیانی صاحب، آپ سے پوچھے گا یہ کہ آپ کیا سوچ لے کر سیاست میں آئے؟ ایکچولی اس طرح تھا کہ میں کافی عرصے سے سیاست سے وابستہ ہوں۔ کالج لائف تعلیمی جو ہمارا ایک پیریڈ تھا اس میں میں کافی زیادہ ایکٹیو تھا، کیونکہ تنظیم سازیوں کے حوالے سے اور پنڈی میں جو طلبہ تنظیمیں تھیں اس وقت وہ زیادہ کارفرمان تھی اپنے سیاست کے اعتبار سے، تو میں وہاں پہ اچھے خاصے عہدوں پہ بھی رہا، کافی عرصہ میں نے وہاں پہ سیاست کی۔ پھر جب ہماری سیاست علاقے کی طرف موو کر گئی، جو مجھے لگتا تھا کہ ہمارے سیاست میں سب سے پہلا اسٹیپ اپنے علاقے سے ہی سیاست کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، تو میں نے ایز وائس چیئرمین اپنے علاقے سے سیاست کا آغاز کیا۔ لیکن اس کے اندر میرے لیے یہ سب سے بڑی بات تھی کہ سیاست کو ہم نے کبھی بھی اپنے اوپر فوقیت زیادہ دی کہ اور خود کو کم ہی فوقیت دی، کیونکہ یہ ایک سیاست جو ہے عبادت ہے، اس میں عوام کے لیے کچھ کرنا، عوام کے لیے کچھ سوچنا، لوگوں کے لیے کچھ حاصل کرنا، یہ اصل مقصد تھا جس کے لیے اب سیاست کے لیے آگے آئے۔ اچھا، آپ طلبہ سیاست میں رہے، اس وقت طلبہ سیاست نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے طلبہ تنظیموں کو پابندی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلبہ تنظیمیں بحال ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ طلبہ سیاست کا ایک بڑا عنصر ہے کہ جو کہ سیاست کو تقویت دیتی ہیں، اچھے سیاستدان آگے آتے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ بالکل ہی ایک ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور طلبہ خاص کر کے کافی سمجھدار، پڑھے لکھے، ہونہار ہیں اور اتنی ان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ آگے آ کے سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور تنظیم سازی اور طلبہ کی جو سیاست ہوتی ہے، جو کہ بیس ہی ہماری کالج یونیورسٹیز ہوتی ہیں جہاں سے وہ سیکھتے ہیں اور وہاں سے آ کے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں، پھر اپنے علاقے کی سطح پر پھر کافی زیادہ وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی چیز میرا خیال ناممکن ہے۔ لیکن اب اللہ کرے، سنا ہے کہ تنظیم سازی کو بحال کیا جا رہا ہے، طلبہ تنظیموں کو، میں اس کے حق میں ہونا چاہیے، انہیں پورا کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ نوجوانوں کا حق ہے اور نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ان کا حق بنتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب آپ کالج لائف میں تھے آپ نے MSF جوائن کی، اس کے بعد آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ عملی سیاست میں آ گئے، آپ کیا وجہ ہے کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو جوائن کیا؟ یہ ہے کہ جو طلبہ تنظیموں سے ہم طلبہ یونینز میں جب رہے، MSF کے جب عہدیدار تھے، تو سب کی ہم اپنی جو پارٹی تھی اس کو بیک اپ کرتے تھے، ہم پارٹی کی سپورٹ کرتے تھے، پارٹی کے ویژن اور اپنے قائد کے ویژن کے ساتھ چلتے تھے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت زیادہ فلاح، بہت زیادہ ہمیں سیکیورنس نظر آتی تھی، ہم اس کے ساتھ کافی زیادہ میچور تھے، ہمارے پاس وہاں پہ لیڈرشپ اچھی تھی، علاقائی لیڈرشپ ہمارے پاس بہت اچھی تھی، ہے، بلکہ اب بھی کافی اچھے مجھے ہوئے سیاستدان جو کہ اپنے کارکن جو چاہے وہ سینئر ہیں چاہے وہ جونیئر ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں۔ پھر اس وجہ سے تنظیم سازی کی وجہ سے آگے سیاست میں آنا اور سیاست کو لے کر آگے اپنا ایک نیا پیج بنانا، یہ تو سب کا حق ہے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آپ تعلیم یافتہ ہیں ماشاءاللہ، آپ نے نوکری کے بجائے کاروبار کو کیوں اہم سمجھا؟ اصل میں میرا ایک ذہنی کاروباری تھا اور میں نے اپنی جب تعلیم مکمل کی تو اس کے ساتھ میں نے اپنی سیاست کو بھی ساتھ ساتھ جاری و ساری رکھا، لیکن اپنے لیول پہ جس قدر ہو سکا ہم نے سیاست کو اہمیت دی۔ لیکن کاروبار اصل میں ہماری ایک ڈھال ہے، جو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، کھانا پینا ہے، ہماری زندگی ہے۔ کاروبار میں تقریباً اب 19 سے 20 سال ہو گئے میں بیریا ٹاؤن کے کاروبار سے وابستہ ہوں، تو میں نے اپنے علاقے میں جو چیز نکالنی تھی یہاں پہ، کیونکہ کچھ لوگ ہم نوکری کرتے ہیں اپنی حد تک رہ جاتی ہے، کاروبار میں آپ کسی کے لیے آگے موقع یا مواقع بناتے ہیں،
تو میری ایک ذہنی سوچ شروع سے یہی رہی ہے کہ مجھے اپنے لیے آگے نہیں بھاگنا, میں ساتھ لے کر بھاگنے والا انسان ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں جو ہیں, اور الحمدللہ میری کوشش رہتی ہے کہ ان کو سمیٹ کے جوڑ کے کاروبار کی ایک نئی جو جدت ہے اس کو آگے لے کے چلوں. اس وجہ سے میں کاروبار میں زیادہ اپنے آپ کو سیکیور اور زیادہ سمجھتا ہوں کہ میں اچھا بہتر کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ بیری ٹاؤن میں کاروبار کر رہے ہیں, تو بیری ٹاؤن کے حوالے سے یا مطلب ریاض صاحب کی ٹیم جو ہے ان کے حوالے سے کچھ خدشات بھی ہیں, تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہ سمجھوں گا کہ کوئی ایسے خدشات نہیں ہے, کیونکہ ملک ریاض صاحب نے ایک پنڈی میں نیا ویژن, ایک نئی جدت دی ہے, کاروبار کی نوعیت کو انہوں نے بڑھایا. دیکھیں سب سے بڑی بات, میں آپ کو پنڈی کی بات کروں بحیثیت پنڈی وال, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنڈی میں جو ملک ریاض صاحب نے پروجیکٹ کیا ہے, اتنی ویران بیابان جنگلات کو انہوں نے ایک خوبصورت اور ایک انفراسٹرکچر دے کر ایک نئی سوسائٹیز لانچ کی. وہاں پہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے, لاکھوں نوجوان, ہزاروں نوجوان اس سے وابستہ ہیں, کئی لوگ اس سے وابستہ ہیں, اپنا رزق کماتے ہیں, یہاں پہ کام کرتے ہیں, اور یہاں پہ ان کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ذرائع بنا دیے گئے کہ وہ اپنے کاروبار کریں, آگے آئیں, کام کریں. اگر یہ نہ ہوتا پنڈی میں, اگر یہ پروجیکٹ یا ملک ریاض صاحب کا ویژن جو ان کا ویژن ہے وہ نہ ہوتا, اور وہ اگر ان کی ٹیم یہ سارا کچھ نہ کرتی, تو آج یہاں کیا تھا, یہاں کھنڈرات ہوتے, ٹیلے ہوتے, دہشت گردوں کی ہماجگاہیں ہوتی, یہاں پہ بہت زیادہ کرمنل لوگ ہوتے, نہ مواقع ملتے, اتنی تعداد میں لوگ جو آج کام سے وابستہ ہیں وہ نہ کرتے. تو پھر یہ تو مواقع انہوں نے بنائے ہیں. ہاں, ہر جگہ پہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں, کچھ اصلاح ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے طور پہ جو بیریا ٹاؤن بنایا, جو علاقہ پنڈی انہوں نے بنا دیا ہے, جو انفراسٹرکچر آپ کو دے دیا ہے, آپ پنڈی آئے, لوگ کہتے ہیں کہ واقعی کوئی پنڈی ہے. جب پنڈی میں لوگ آتے تو پنڈی والوں کو پہلے وہ بہت زیادہ نہیں پہچانتے تھے. جب وہ پنڈی میں اب آتے ہیں تو ان کے لیے مواقع ہیں, ان کے لیے جگہ ہیں, ان کے لیے بہت ساری برانڈز ہیں, ان کے لیے ریسٹورنٹس ہیں, ان کے لیے بہت ساری چیزیں بنا دی ہیں ملک ریاض صاحب نے. میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا, سیاست میں آپ کس سے متاثر ہیں؟ سیاست میں بہت متاثر ہوں اپنی پارٹی سے, اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوں میں نثار علی خان صاحب سے. نثار علی خان صاحب ایک بہت بڑا سیاست کا نام ہے, بہت زبردست انسان ہے. ان کی لائلٹی, ان کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ایمانداری ہے, وہ اپنے حلقے کے عوام, لوگوں کے دلوں میں, لوگوں سے ان کی جو انفلوئنس ہے وہ واقعی بہت زیادہ ہے. کیونکہ ہمارے الحمدللہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب محسوس کرتا ہوں کہ میرے حلقے کا جو ہمارے لیے لیڈرشپ ملی, جو حلقے کا نمائندہ ملا, وہ جو نثار علی خان صاحب ملے, انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں ان سے بہت متاثر ہوں. نہیں, انہوں نے جو دوسرے لوگ ہیں جس طرح باقی لیڈرز ہیں, ان کے مقابلے میں آپ انہیں کیسے بہتر سمجھتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ترقیاتی کام کیے ہیں یا کس حوالے سے؟ پنڈی میں بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے اپنے علاقے میں بہت کام کی, جیسے کہ نثار علی خان صاحب کے ساتھ اگر اور نام جوڑے تو پھر خلیل علی خان صاحب ہیں, حنیف عباسی ہیں, اپنا بہت سارے نام ہیں. میں شخصیات کے, لیکن میں اپنے طور پہ اگر سمجھوں نا کہ تنویر صاحب, نثار صاحب, یہ بہت بڑے نام ہیں. نثار علی خان صاحب نے جناب جو اپنے سطح پہ جو ان کو جو سمجھ تھی, انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں سے اپنے تعلقات رکھے. جو علاقوں کے نمائندے تھے وہ ان کے پاس جاتے تھے, وہ انہوں نے ہمیشہ ان کو ترقیاتی کاموں کے لیے پریفرنس دی, فنڈز دیے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈھوک منشی میں اتنا بڑا قبرستان, جو کہ جس سے مستفید شاہ خالد چکلالہ, ڈھوک منشی, جنت آباد کی یونین کونسل کے سارے لوگ, جن کے لیے قبرستان کا معاملہ بہت درینا تھا, بہت سے لوگوں نے وعدے کیے لیکن نہیں دے سکے. لیکن صرف جو نثار نے جب وعدہ کیا, ان کو وہاں پہ ایک بہت بڑا قبرستان, جو کہ جدید قبرستان کے سامنے, وہ دیا. پھر گراؤنڈ کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی, انہوں نے ایک زبردست گراؤنڈ دیا, جو کہ جدید ترین گراؤنڈ میں سے شمار ہوتا ہے. یہ انہوں نے, اور جیسے کہ شاہ خالد میں اپنا فلائی اوور وغیرہ, کچھ اس قسم کے پل وغیرہ, پھر پانی کے لیے ٹیوب ویلز کے لیے بے تحاشا فنڈز دیے. انہوں نے اپنے لوگوں کو اہمیت دی, ان کے کام آج بولتے ہیں, اور انہوں نے واقعی اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے, اور وہ ہم اس کو سراہتے ہیں. آج تک جو نثار علی خان صاحب سیاست سے آؤٹ ہیں, کیا آپ سے رابطے میں؟ نہیں, وہ بالکل آؤٹ نہیں ہے, ہم ان سے رابطے میں ہیں, ہماری ملاقات ہوتی ہے, ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے, ہمارے ان کے ساتھ معاملات کے اور ایشوز کے اوپر ابھی بات ہوتی ہے. وہ اس وقت اپنے علاقے کے لوگوں میں زیادہ وقت دے رہے ہیں, اپنے جتنے بھی کارکن ہیں ان سے وہ زیادہ اٹیچ ہیں, جبکہ سیاسی شخصیات جن کے کام بہت بڑے ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں, ان سے گائے بغیر ان سے مطلب پوچھتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں سب. وہ اپنی سیاست میں شامل ہے, اور ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جو نثار صاحب کا کردار آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا, ان کا کاٹ سیاست میں بہت بڑا, اور ان کی ایک وزن ہے,
ان کے وقت آنے تک وہ آپ کو نظر آئیں گے اور باقاعدہ بہترین جگہ پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا اگر آپ ان سے ملنے جائیں تو ان کی ملاقات ہو جائے گی؟ بالکل ہوتی ہے ملاقات, آپ خود جائیں. یہ تو آج کل کی آپ بات نہیں کریں تو میں صرف آپ کو ہٹ کے ان کے جب وہ وزیر داخلہ تھے تب بھی ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی. وہ اپنے نمائندوں سے, اپنے لوگوں سے پنجاب ہاؤس پہ ملا کرتے تھے, وہ اپنے نمائندوں اور اپنے ورکر سے اپنے علاقے کی سطح پہ ملا کرتے تھے, جبکہ ان کی ملاقات اپنے نمائندوں کے ساتھ, اپنے ورکر کے ساتھ, اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے اور وہ کرتے ہیں اور اس کو ٹائم دیتے ہیں. بالکل آپ کے جو علاقہ ہے جہاں سے آپ الیکشن میں بھی لڑے ہیں, آپ وائس چیئرمین کا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ, بے شک, تو وہاں پہ اس وقت ترقیاتی کاموں کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی اس طرح ہے کہ جب تک ہمارے پاس مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, ہم نے وہاں پہ بغیر سوچے سمجھے جب بھی ہم گئے انہوں نے ہم کو فنڈز دیے, ہم نے کام کروائے اور وہاں پہ کام ہوتے رہے. جب وہاں پہ ایک اور پارٹی کے ممبر انہیں موقع ملا, انہوں نے اس کو اس طرح نہیں فالو کیا, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, وہ اپنے طور پہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. انہوں نے وہاں پہ محرومیوں کو تھوڑا سا اور ہوا میں تھوڑا اچھال کے وہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا اس چیز پہ مایوس کیا, جبکہ ہمارا جو ویژن تھا ہم نے بغیر سوچے سمجھے پوری رضا اللہ کے لیے اور پوری محنت کے ساتھ ہم نے کوشش کی. ہم نے چودھری صاحب سے درخواست کی, ہم نے کہا یہ فنڈ یہاں اس طرح چاہیے. انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ہمیں فنڈ دیے, وہاں پہ انہوں نے خود وہاں پہ ترقیاتی کام کروائے جو کہ ہوئے. اب نہیں ہو رہے کیونکہ اب اگر کچھ چھوٹی موٹے سے بھی کام نظر آئے تو وہ اتنا بڑے کام جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. آج بھی وہاں چودھری ساجد خان صاحب کا نام بولتا ہے اور ہمارے کیے ہوئے کام بولتے ہیں. وہاں پہ جو نمائندے تھے ان کے بھی کام بولتے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون سے وابستہ تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ کرنے کے لیے جس کی دل میں لگن ہوتی ہے یا جس کی ایسی سوچ ہوتی ہے وہ علاقے کے لوگوں کے لیے کرتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں, جنہوں نے اپنا مال بنایا ہے, جنہوں نے اپنی کوٹھیاں بنائی ہیں, جنہوں نے اپنے پلازے بنائے ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہاں وہ تو دیکھیں نا نون لیگ کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے, ان کے وزراء پر الزام ہے. دیکھیں الزام ہے نا, وہ ثابت تو ہوئے نہیں. اگر الزام ہے تو ثابت کریں, اگر گناہگار ہے تو سزائیں دیں. آزاد عدلیہ ہے, ماحول ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کریں. لیکن صرف یہ الزام ہے, جبکہ جو کام وہاں پر ہو چکی ہے وہ کس نے کیے, وہ کیسے ہوئے, وہ کون لوگ تھے, اس محور کی طرف جائیں. سیاست ہے, سیاست میں کوئی ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے, سب کو موقع ملتا ہے, لیکن موقع کی نسبت سے کون کیا کر سکتا ہے, کس میں کتنی ایبلٹی ہوتی ہے, کس میں کتنی طاقت ہوتی ہے, یہ انسان اس وقت سمجھتا ہے جب وہ اس عمل میں داخل ہوتا ہے. اب یہ لوگوں کے سامنے ایک سوال ہے کہ ہمارے جو میرا حلقہ ہے رحمت آباد یوسی, اس کے لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے, بہت پیچھے کی مت سوچے. اب آپ نے آگے دیکھنا ہے, اب آپ نے نوجوانوں کو دیکھنا ہے, نوجوانوں کے مسائل ہیں, بزرگوں کے مسائل ہیں, اس علاقے کے مسائل ہیں, ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو دیکھنا ہے. ہم نے ان کے لیے آپ نے کیا بنایا, کیا کیا, آپ نے وہاں پہ کیا رام وار کی ہے, یہ دیکھنا ہے. میں جب سیاست میں آیا تو میرا بھی ویژن, میری سوچ, میرا جو خاص کر کے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک میرا پیمانہ تھا وہ یہی تھا کہ میں علاقے کی طرف دیکھوں, میں اپنے لیے نہ سوچوں, میں لوگوں کے لیے سوچوں, میں لوگوں کی خاص کر کے نوجوانوں کے لیے جو وہاں پر ظاہر سی بات اگر روزگار نہیں ہوگا, کچھ وہاں پہ ان کے لیے اتنی فیسلٹیز نہیں ہوگی, وہ کیا کریں گے. ظاہر بات ہے وہ جرائم میں جائیں گے, غلط چیزوں کی طرف راغب ہوں گے, لیکن ان کو اس طرف لانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تحریک انصاف کی اس وقت حکومت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس وقت مہنگائی ہے اس کے پیچھے نون لیگ ہے, جو آپ نے اتنے قرضے لے لیے ہیں جس کی جو ہمیں دینے پڑ رہے ہیں, انہوں نے مہنگائی کر دی ہے, پیٹرول مہنگا کر دیا, ہر چیز مہنگی ہے. دیکھیں جی یہ تو ان کی سوچ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگ وہ لوگ کر کے چلے گئے. اگر کر کے چلے بھی گئے, ایک بات ہے, آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, آپ نے 2 سال ہونے جا رہے ہیں, 1.5 سال کا وقت, آپ مجھے بتائیں کہ پہلے دن سے عوام کو کیا ریلیف دی, عوام کو کہاں پہ آپ نے اتنا ریلیف کیا یا کہاں ان کو اتنا موڈیفائی کیا کہ جہاں پہ عوام کے لیے اشیاء ضروریات جو کہ ضرورت کی اشیاء ہیں ان میں آپ نے کوئی ان کو سبسڈی دی, ان میں آپ نے ان کے لیے کوئی پیکیجز بنائے, ان میں آپ نے کوئی چیزوں کی قیمتوں کو کم کیا نہیں کیا. آپ نے مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, تو جب آپ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں سوچنا پڑتا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ نے نوجوانوں کو آگے کر کے ووٹ لیے یوتھ کے نام کے اوپر, آپ نے یوتھ کے لیے کیا بنایا, آپ کو چاہیے تھا آپ ٹریننگ سینٹرز بناتے یوتھ کے لیے, پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے, وہاں پہ ٹریننگ سینٹر کے ساتھ انفراسٹرکچر ایسا بناتے کہ ٹیکنیکل کالجز, ٹیکنیکل ایسے ادارے بناتے
جہاں سے آج کل سافٹ ویئر کا دور ہے، آپ ان کو اس طرف لے کر آتے، آپ ان کو نہ کہ انڈے، مرغی، بچے، کٹے ان کی طرف لگا دیتے. آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ عوام نے اگر آپ کا ساتھ دیا ہے تو آپ عوام کا ساتھ دیں. اس وقت اگر بجلی کا بل آپ کا 1000 روپے آتا ہے تو آپ کو 1000 روپیہ اس کے ساتھ فیول ٹیکس کی مد میں آ رہا ہے، یاد زیادتی ہے. اب آپ کا گیس کے بل ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، کس کس کو روئیں گے، کہاں کہاں روئیں گے، وہ رونا کون دیکھے گا، نہ جانے کون سنے گا. یہ وہی حالات ہیں. اس کے بارے میں زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو زیادہ چھیڑا جائے، کیونکہ وہ ان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے اگر عوام سے ووٹ لیے تو عوام کے لیے کچھ کرے. اب ان کے سپورٹر ہم ہی شاید نہ اس چیز کو مانیں، لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو مانیں کہ حالات بہت ورسٹ ہو چکے ہیں. اب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا ریلیف ملے، اپنی گورنمنٹ کو قائل کریں کہ وہ عوام کو ریلیف دے. آپ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے مہنگائی کی ہے، انہوں نے وہ کچھ نوجوانوں کو دے نہیں سکے. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے، آپ ووٹرز کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ آج ان کی کل 2 دن سے میں وہ سارے تجزیے اور ان کی کانفرنسز بھی سن رہا ہوں. جب ایک چیز ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں تو اسے سمجھ جانا چاہیے واقعی کوئی مسائل ہیں. جب اتنی کریٹیکل سچویشن میں وہ چھوڑ کے نہیں گئے، واپس آئیں گے. پہلے بھی 3 بار واپس آئے ہیں اور 3 بار ان میں وہ بھی شامل ہے جب وہ جیل کاٹنے گئے ہیں. جبکہ کوئی ایسا آج کل پاکستان میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں کہ جو جیل کے لیے واپس آیا. جب سزا سنا دی گئی تو واپس آئے، جیل گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے واپس نہیں آئیں گے چھوڑ کے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس وقت پاکستان میں بولتا ہے. وہ اس وقت جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ بولتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس گورنمنٹ میں کون سا ایسا انفراسٹرکچر ہے یا کون سی ایسی ڈیولپمنٹ ہے، کون سے ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جو اس وقت انہوں نے کیے ہوں؟ ایک بھی نہیں نظر آئے گا. آپ ڈھونڈے، آپ کو نظر آ جائے بتا دیں. اس ملک میں جو کچھ کر گیا ہے وہ میاں نواز شریف کر گیا ہے، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. باقی سوچ اپنی اپنی ہے کہ انسان کرنے والی قومیں جو ہوتی ہیں وہ کرواتی ہیں. کرپشن بھی تو کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے. یہ تو دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ کرپشن، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ثابت کریں گے اس کو. آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آپ کی وہ پوری انویسٹیگیشن میں رہے ہیں، آپ نے ان کو سزا دی ہے، ادارے موجود ہیں، انہوں نے اس کی انکوائریز کی ہے. ثابت تو نہیں ہوئی نا. ثابت کرنے تک آپ ان پہ ایلیگیشن لگا کے ان کو مجرم بنا دیں، یہ کون سا قانون ہے؟ ثابت نہیں ہو رہا، پھر آپ ان سے مجرم کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. ثابت کریں. پھر جو اگر میں تو کوئی بھی پارٹی کا حصہ ہے، اگر وہ کرتا ہے، اگر اس نے گناہ کیا ہے، اگر اس کے اوپر کرپشن یا کسی قسم کی بدعنوانی آتی ہے، وہ سزا کو مستحق اسے سزا دے نا. راولپنڈی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس کس چیز کی ضرورت ہے، کون سا ترقیاتی کام ہونے چاہیے؟ بہت سے کاموں کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہاسپٹلس کی کمی ہے، آپ کے روڈز بہت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، گاڑیاں بہت زیادہ بے ہنگم رش. پھر اس کے بعد یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور خاص کر کے یہاں پہ لوگوں کے لیے ایسی سہولیات ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے لیے سردت بنی ہوئی. خاص کر کے ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. اس کے لیے دیکھنا چاہیے لوگوں کے لیے سہولت کی جو بنیادی صحت کی جو سہولیات ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے. تعلیم کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ٹریفک کے بے ہنگم مسائل بہت ہیں، ٹریفک بہت زیادہ ہے یا گاڑیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. یہ تو سب ہی کہتے ہیں نا، ہر بندے کے پاس سوال موجود ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ پنڈی میں آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے ٹریفک بھی زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی ایک رنگ روڈ جو کہ ایک پرانا ایک پورا ایک بنایا ہوا تھا، پلان تھا، اسی کو فالو کر کے وہ آگے بنا رہی، اس کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کس جگہ سے یہ رنگ روڈ آپ کی یہ روات سے آگے ساگری موڑ سے وہاں سے سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایئرپورٹ کی طرف جائے گی، لیکن یہ لنک کرے گی پورے پنڈی اسلام آباد کو. ٹھیک ہے. اس سے کافی راستے سمٹ جائیں گے. اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس سے علاقوں کا ایک تو فاصلہ سمجھ جائے گا، ایک متبادل روٹ مل جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا جو لئی ایکسپریس کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی، اگر وہ بنتا ہے اس سے بھی فائدہ ہے، لیکن وہ ہونا چاہیے. باتیں یا کریڈیبلٹی کے لیے نہیں، وہ ہونا، اس سے پنڈی والوں کو فائدہ ہے. اب رنگ روڈ اور ایسے کچھ پروجیکٹ آئیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہمیں فائدہ عوام کو ہوگا نا. جبکہ اس وقت جتنی آبادی اور جتنا اس وقت پریشر سڑکوں کے اوپر پنڈی والے کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے پنڈی والوں کے لیے، یہ بہت دردناک ہے اور بہت یہ آگے آنے والے کچھ سالوں میں تکلیف دہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں.
یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹریفک کو رنگ روڈ کے ذریعے از جلد کمپلیٹ کیا جائے, اس کو اس کی طرف توجہ دی جائے. مقامی سطح کے اوپر جو ہمارے نمائندے ان کو اس کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے کہ اس کو فوراً بنایا جائے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اچھا, آپ نے پہلے وائس چیئرمین کا الیکشن لڑا تھا, اب مجھے بتائیں آئندہ جو سیاست ہے بلدیاتی سیاست ہوگی, اس میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو ہمیشہ سیاست کو یہی سوچ کے آگے لے کے جاتا ہوں, یا میں اپنی سیاست کرتا ہوں کہ میں سیاست سے عوام یا میرے چاہنے والے جو علاقائی طور پہ لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو, ان کے لیے میں کچھ کر جاؤں. سیاست میں اپنے لیے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا, میں اپنا کچھ نہیں بناتا, نہ میں نے بنایا ہے, نہ میں نے اپنی جیب سے لگایا سیاست میں, یہ سوچ کے کہ اللہ کرے کہ میں اس نیک کام میں اپنا ایک کردار ادا کروں. آگے کے لیے میری بالکل وہی ایک رستہ بالکل ہموار. الحمدللہ میں ہمیشہ اگر سخت معاملات اور سخت حالات میں اگر سیاست میں آیا ہوں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے اچھے نام میرے مقابل میں تھے. میں نے سیاست کی اور میں آگے بھی انشاءاللہ ایز چیئرمین کانٹیسٹ کروں گا. اور جو ہمارا گروپ ہے ماشاءاللہ دوست محمد خان صاحب ہیں, اور بھی بڑے اچھے نام ہیں جو منشی کے جو چیئرمین رہے ہیں, تو باقی اور بھی اچھے نام ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آگے حالات کیا بنتے ہیں, اس سینیریو کیا چاہے گا, تو ہم انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے. بالکل موقع خالی نہیں جانے دیں گے, ہم اپنا حق رکھتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرے علاقے میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت نوجوان اس طرف آنا چاہتے ہیں, وہ آئیں, ان کا حق بنتا ہے, وہ اپنا کردار ادا کریں. وہ ہم سے اچھے سیاستدان ثابت ہو سکتے ہیں, وہ ہم سے اچھا کام کر سکتے ہیں, لیکن عوام کے لیے کریں, لوگوں کے لیے کریں. اگر وہ ہم سے اچھا کر سکتے ہیں, لیکن آئیں, آگے آئیں, اپنا سیاست میں کردار ادا کریں. سیاست کام ہے خدمت کا, خدمت اگر جو اس قابل ہوگا, جو کر سکتا ہوگا, اس کو لوگ آگے دیکھنا چاہیے. آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ سیاست میں کون سے ایسے نام اور کون سے ایسے کردار اور کون سی ایسی شخصیات ہیں جو واقعی ان کے لیے لائل, ایماندار, آنےسٹ, بالکل جو ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں. نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ نوجوانوں کو یہ کہوں گا, ہمت رکھیں, گھبرانا واقعی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے مجھے پتا ہے کہ اس وقت حالات بہت ٹف ہیں, بڑے کروشل حالات میں ہو, لیکن نوجوان ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اس ملک کی طاقت ہے. نوجوانوں کی وجہ سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. نوجوان اپنا کردار ادا کریں, نوجوان ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں. جہاں ان کو گلی کی سیاست نہ کریں, علاقے کی سیاست نہ کریں, اپنے ارد گرد سے شروع کریں کہ جس کا وہ ساتھ دے سکتے ہیں, وہاں سے اپنی اچھائیاں, اپنے کردار کو نکالیں اور وہاں سے وہ پھیلا کے آگے آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں. خدمت ہمارا دین بتاتا ہے, خدمت ہمارے دین میں ہے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں, ہم کسی کے لیے کیسی سوچ رکھتے ہیں, پازیٹیوٹی ہو, نہ کہ لوگوں کو کاٹیں, ان کا مال کھائیں اور ان کو تکلیف دیں, ایسا نہ ہو. جی تو ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا یہ پروگرام دیکھا, ماجد محمود کیانی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے چہرے کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. کیمرہ مین شیخ قادر کے ساتھ اپنے میزبان محمد وسیم انجوا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.